سید صاحب اف یو الاؤ می، پہلے میں شوکت یوسف زئی صاحب کی طرف جاؤں گی. شوکت یوسف زئی صاحب 17 سال سزا، یہ کم سزا نہیں ہے. اور اسپیشلی جس طرح عطا طاہر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سزا تب شروع ہوگی جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا ختم ہوگی، جو کہ اس سال جنوری میں سنائی گئی تھی، جو کہ عمران خان صاحب کے لیے 14 سال تھی اور بشرا بی بی کے لیے 7 سال تھی. تو پھر تو یہ تقریباً 31 سال کے قریب تو یہ بن گیا. شوکت یوسف زئی صاحب، کیا اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا لاحق عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جہاں تک فیصلے کا تعلق ایکسپیکٹڈ تھا، یہی سزائیں ایکسپیکٹڈ تھی ہمیں، کیونکہ 26 اور 27 ترامیم کے بعد تو نہیں کچھ رہ نہیں گیا ہے عدلیہ کے اندر. اور جس طرح وکیل صاحب نے بھی کہا کہ آج تو صرف وہ ہیئرنگ سماعت مکمل کرنی تھی، دلائل مکمل کرنے تھے، انہوں نے 59 صفحات کا فیصلہ ساتھ لے کر آئے اور سنا دیا. اور تو یہ میرا خیال یہ کہ حکومت جس نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے انتقامی کارروائی کرنی ہے، تو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. عدالت یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے، کوئی انصاف پہ مبنی نہیں ہے، کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، بہت ساری خامیاں اس کیس کے اندر. لیکن بہرحال جو سزا ہوئی ہے اب اس پہ دیکھنا ہوگا پارٹی کو، کیونکہ پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی، جو اس وقت لیڈرشپ ہے، کہ اچھے طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ کوئی مسئلے کا حل نکالے، ڈائلاگ شروع ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے حکومت اپنے اس پہ اڑی ہوئی ہے کہ جی انتقام ہی لینا ہے. تو دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے. ملک جن مشکلات سے دوچار ہے اس میں تو لیکن یہ فیصلہ جو آیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے شوکت یوسف زئی صاحب، میں بیفور آئی گو ٹو زین صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب تو کرپشن کے اگینسٹ بات کیا کرتے تھے. عمران خان صاحب وہ تھے جو کہ مشل اٹھاتے تھے کہ ہم لوگوں نے کسی بھی قسم کی بدعنوانی کے خلاف جانا ہے. وہ خود بلغاری سیٹ کی 7 کروڑ 8 کروڑ جو لاگت ہے، اس کی بجائے وہ اس کی چند لاکھ لاگت لگوا لیتے ہیں. تو یہ تو ان اٹ سیلف بدعنوانی ہوئی نا، یہ ان اٹ سیلف کرپشن ہوئی. تو ایک شخص جو کرپشن کے خلاف علم اٹھا رہے ہیں، وہ کیسے یہ کریں گے؟ وہ کیوں کریں گے؟ Why did he do that؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وزیراعظم خود جا کر تو قیمت نہیں لگاتا ہے نا، اس کے لیے کوئی ایک طریقہ کار موجود ہے نا. کیبنٹ ڈویژن کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہی قیمت لگاتے ہیں، وہی سارے فیصلے کرتے ہیں. آپ نے پورے کیس میں دیکھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے کہ صرف عمران خان کو پکڑا ہے کہ جی آپ نے یہ قیمت کیوں لگائی؟ وزیر اعظم تو قیمت نہیں لگاتا ہے، قیمت لگانے کے لیے کمیٹی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جی نہیں، لیکن دوسری بات یہ کہ جو ان کو زبردستی وعدہ معاف گواہ بنایا، تو اتنے کمزور وعدہ معاف گواہ کے اوپر جو ہے نا اتنا بڑے فیصلے ہونا، تو یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی اصلاح پہ مبنی فیصلہ نہیں ہے. بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ایک پاپولر لیڈر کو دیوار سے لگانے کے لیے اور پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں، شروع سے ابھی تک ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو جہاں تک انہوں نے پہنچایا وہاں تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ملک اس طرح چل سکتا ہے جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں کہ آپ قرضے لے کے ملک چلا رہے ہیں. قرضے تو آپ لوگوں نے بھی لیے تھے شوکت یوسف زئی صاحب. میں آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں، کرپشن کر لیے، میں آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں، لیکن قرضے تو آپ کے زمانے کے اندر بھی ریکارڈ آئے تھے. ایک چیز 5300 ارب کی جو کرپشن ہوئی ہے، جو آئی ایم ایف نے کہا ہے، تو وہ بڑا تھا یا توشخانہ کا یہ کیس بڑا تھا؟ 5300 ارب پہ یہ ڈکار مار رہے ہیں اور بتا بھی نہیں رہے کہ وہ پیسہ کہاں ہے، اس پہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں. ہر ایک چیز کا جواب دینا ہوگا شوکت یوسف زئی صاحب. ان لوگوں کو ان کی کرپشن کا جواب دینا ہوگا جو ہوئی ہے، جو آئی ایم ایف نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. آپ لوگوں کے ٹائم پہ جو گڑبڑ ہوئی تھی اس کا آپ لوگوں کو جواب دینا ہوگا. بٹ صاحب ابھی اس ٹائم پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ڈسپینسیشن آف جسٹس ہے ہی نہیں، یہ انصاف ہے ہی نہیں، یہ بیسیکلی انتقام ہے. تو انتقام والی بات جب آتی ہے تو وہ جو انفارمیشن منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ دیکھیں یہ پہلے 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے وہ فیصلہ، اس کی سزا پوری ہوگی، اس کے بعد یہ والی سزا سٹارٹ ہوگی. یہاں سے شاید وہ ان کو ایک انتقام کی بو نظر آتی ہے. کیا واقعی میں پی ایم ایل این انشور کرے گی کہ ایسا ہو، صرف اس بیسس کے اوپر کہ آج کے فیصلے کے اندر یہ نہیں بتایا کہ کانکرنٹ چلے گی سزائیں یا سیپریٹلی چلیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت یوسف زئی صاحب کی سادگی پہ حیران ہوں. کہتے ہیں جی وہ تو جن لوگوں نے قیمتیں لگائی تھی ان کو پکڑے. پرائم منسٹر آپ تھے، بشرا بی بی آل نال تھی. وہ آپ نے ایک ریکارڈنگ بھی سنی ہوگی کہ بشرا بی بی نے ایک جو ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ملازم تھا اس کو فون کر کے کہا کہ
تم کیوں دیکھتے ہو جو طائف اندر آتے ہیں, کیوں ان کو لکھتے ہو, کیوں ان کو اس کی ویڈیو بنا کے بھیجی ہے, آج کے بعد تمہاری چھٹی, چلے جاؤ. بات یہ ہے کہ یہ اسی کام میں لگے رہے, امانت میں خیانت کرنا. اور یہ جو کیس ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ ایک بلغاری کا اتنا بڑا تحفہ ملا, آپ وہاں چلے گئے. اگر کسی حکومت نے سعودیہ انہوں نے آپ کو تحفہ دیا ہے, آپ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس کو چھپایا, پھر آپ نے جو کروڑوں کی چیز تھی آپ نے چند لاکھوں میں لے لی اور اپنے پاس رکھ لی. بات یہ ہے کہ تحفہ اگر کوئی آ جاتا ہے توشہ خانہ میں, تحفہ لینا یا چیز لینا کوئی جرم نہیں. آپ نے کیا یہ پہلے, ایک سے پہلے آپ دیکھیں گھڑی کا مسئلہ, گھڑی آئی, گھڑی جب آئی تو انہوں نے جیلی اسلام آباد سے رسیدیں بنائی اور بنا کے جا کے دبئی میں گھڑی بیچی. اور بات اوپن کب ہوئی, جب جس نے گھڑی خریدی دبئی والے بندے نے, اس نے کہا یہ گھڑی کہاں سے آئی, اس نے کہا جی یہ گھڑی وہ ہے جو عمران صاحب کو تحفہ ملا تھا میں بیچنے آیا. اس کو یقین نہیں آیا, اس نے سعودی حکومت سے اپنے سورسز سے رابطہ کیا کہ یار یہ جعلی گھڑی تھی, اس نے کہا نہیں اصلی گھڑی ہے, یہ یہی ہے. تو اگر آپ تحفے لے کے اس طرح, یہ امانت میں خیانت یہ ہوتی ہے, یہ جعلی کام ہے. اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر جو تحریک انصاف کہتی تھی کہ جی ہم نے انصاف دینا ہے غریب آدمی کو, امیر آدمی اور غریب آدمی ایک لائن میں ہوں گے, جو خود چوریاں کر رہا ہے, 190 ملین ہے, حکومت کا اس سے کیا لینا دینا. اچھا ابھی آپ کرپشن کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں بٹ صاحب, تو یہ والا کیونکہ کسی بھی طریقے سے اس فیصلے کو یا اس کیس کو یا اس امانت میں خیانت کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ جو شوکت یوسف زئی صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ آئی ایم ایف کی کرپشن والا سوال, اس کا بھی جواب دے دیں ساتھ ہی. میں دیکھیں آئی ایم ایف کی جو بات ہے, سب سے پہلے ہمیں اس آئی ایم ایف کے چکر میں پھنسا گئے. یہ آئی ایم ایف ہر سال, چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے امریکہ, کوئی بھی آئی ایم ایف سے قرضے لیتا ہے تو وہ اپنی چیزیں بتاتا ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس کو اوپن کیا اور پی پی ایم صاحب نے کہا کہ کرپشن پہ 0 ٹالرنس ہے. اور یہ بھی دیکھیں نا, اس کا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا کہا کہ جو جتنی کرپشن اس میں بہت کمی آئی ہے, حالات بہتر کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا. عمران خان نے 3 سال میں ملک کا وہ حال کر دیا کہ ہمیں کوئی ملک اپنے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. ہماری یہ پالیسی تھی ان کی خارجہ پالیسی, سعودیہ, برطانیہ, سو یو آر سیئنگ کہ بیسیکلی گڑبڑ ادھر سب ناراض تھے. ٹھیک ہے بٹ صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں.